बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से जो अदालत से खबर है वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। इसमें दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके सामने केस लगा हुआ था इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से, और दोनों जज साहिबान ने जो है वो बड़ा मायूस कुन फैसला दिया है। यानी जो सोच कर गई थी इमरान खान साहब की फैमिली या उनके वकला, वैसा नहीं हुआ बल्कि उसका उलट हो गया है। ये उम्मीद करके गए थे कि अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और सोमरू साहब जो दोनों जज साहिबान हैं वो इमरान खान साहब के इलाज के लिए उनके डॉक्टरों को भी इजाज़त देंगे, फैमिली को भी इजाज़त देंगे और उनको अस्पताल मुंतकिल भी किया जाएगा। यानी तीन उसके अंदर मेन चीज़ें थीं दरख्वास्त के अंदर। नंबर एक, शिफा अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, अदालत ने मुस्तरद कर दिया। नंबर दो, ज़ाती मुआलिजीन तक इमरान खान साहब को रसाई दी जाए, यानी उनके ज़ाती मुआलिजीन उनके इलाज के अमल में शामिल हों, अदालत ने मुस्तरद कर दिया। नंबर तीन, जो इमरान खान साहब की फैमिली है उनको इमरान खान साहब तक इलाज के मामले में भी रसाई दी जाए, ये कहा गया, लेकिन इसको भी मुस्तरद कर दिया गया। बल्कि सिर्फ ये कहा गया कि जेल रूल्स के मुताबिक फैमिली को सिर्फ बताना जरूरी है। जब पूछा गया तो फैमिली को बताया था, तो कहा जी बुशरा बीबी को बता दिया था। यानी बुशरा बीबी जो जेल के अंदर बंद है उनको आगाह कर दिया जाए, उतना काफी है ताकि बाहर किसी को इन्फॉर्मेशन ही ना मिले। जजों ने बड़ी बेबसी वाला फैसला दिया है। ऐसा दिखाई देता है कि पूरा सिस्टम जकड़ा हुआ है, और वो तो जकड़ा हुआ है। और इमरान खान साहब एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये बात कह चुके हैं कि फैसला सड़कों पे होगा। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितनी जल्दी समझ आ जाए या पाकिस्तानियों को जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी जल्दी ये मसला हल हो जाएगा। जब तक इमरान खान साहब के साथ अवामी ताकत खड़ी नहीं होगी आकर, देखें लोग खड़े तो हैं लेकिन मामला बन नहीं रहा। लोग ये फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्होंने कब निकलना और कैसे निकलना है, या उन्हें निकालने वाले जो हैं वो कोई लायामल नहीं दे पा रहे। अगर तो ये फैसला सड़कों पे होना है तो फिर आज हो जाए या 10 साल के बाद हो जाए, होना तो ये सड़कों पे। और इमरान खान साहब इस बारे में कई मरतबा कह चुके हैं। अब सिर्फ जो अदालती ऑर्डर है उसमें एक चीज है कि एक नया बोर्ड तश्कील दिया जाए डॉक्टरों का, और जो डॉक्टर हैं वो इमरान खान साहब के डॉक्टरों से राब्ते में रहे और बोर्ड फैसला करे कि इमरान खान साहब को अस्पताल लाना है या नहीं लेकर आना। इमरान खान साहब की जो फैमिली के साथ मुलाकातें, वो तो एक लार्जर बेंच पहले ही फैसला दे चुका है, और वो जो लार्जर बेंच का फैसला उसके ऊपर अमल दरामद हुआ ही नहीं। यानी जो अमल दरामद होना था उसके ऊपर तो अमल दरामद नहीं हुआ। इमरान खान साहब की और उनकी फैमिली की मुलाकातें नहीं हो रही, लार्जर बेंच का फैसला भी नहीं माना जा रहा। तो ये बेंच भी कोई फैसला दे देता तो क्या गारंटी थी कि माना जाता। मेरे ख्याल जजों ने अपनी भी इज्जत बचाई है कि जो कहा जाता है वैसा फैसला दे दिया जाए, जैसा माहौल है वैसा फैसला दे दिया जाए। नवाज शरीफ को याद होगा, आपको अदालत गारंटियां मांगती थी और नवाज शरीफ को स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान से बाहर रवाना कर दिया था सजा याफ्ता मुजरिम को। फिर वो 4 हफ्ते का कहकर 4 साल तक वापस ही नहीं आया। नवाज शरीफ के लिए ये अदालतें कुछ और थी, इमरान खान के लिए ये अदालतें कुछ और। कुछ ये भी बताया जा रहा है कि बैरून मुल्क से पाकिस्तानी आए थे, उन्होंने आकर भी कोशिश की है इमरान खान साहब की उनको मनाने की, कोई मामला हल करने की, लेकिन इमरान खान साहब किसी किस्म की डील पे आमादा नहीं हो रहे। यहां पे एक एग्जाम्पल भी पेश की इमरान खान साहब के वकील ने, और उन्होंने कहा कि कत्ल में मुलव्वस मुजरिम को उसकी आंख के इलाज के लिए गुज़िश्ता रोज ही चीफ जस्टिस ने रिहा किया है। आप अंदाजा करें, एक बंदे ने कत्ल किया हुआ है और वो गिरफ्तार है, और चीफ जस्टिस ने एक दिन पहले उसकी आंख के इलाज के लिए उसको रिहा कर दिया है। लेकिन इमरान खान की आंख की बिनाई जा चुकी है, यानी उसकी आंख जाया तो नहीं हुई थी लेकिन इमरान खान की तो आंख की बिनाई जा चुकी है, और उन्हें इलाज करने की इजाजत नहीं है कि उनका इलाज वो करवाएं जाकर, उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही। अब आ जाए नाज़रीन कुछ इंटरनेशनल खबरों की तरफ, फिर वापस आऊंगा, आपको कुछ और चीजें बताऊंगा पाकिस्तान में से। सबसे पहले तो यह है कि शहबाज शरीफ को तलब कर दिया गया है सऊदी अरब में। इससे पहले आसिम मुनीर साहब को तलब किया गया था सऊदी अरब में, और अब शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब में तलब किया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि गुज़िश्ता चंद दौरों में, यानी 3-4 मरतबा ये हो चुका है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब गए और मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मुलाकात नहीं की। इसकी वजह क्या है आप सारे बखूबी समझ सकते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदे में, और अब पाकिस्तान को यह कहा जा रहा है सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से कि आओ और अपना मुआहदा पूरा करो, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया है, बहुत तेल दिया है, बड़ी इमदाद दी है। अब या तो पाकिस्तान को उन सहूलतों से हाथ धोना पड़ेगा या पाकिस्तान को दिफाई मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा।
शहबाज शरीफ साहब को तलब किया गया है اور اس سے پہلے شہباز شریف نے رابطہ کیا تھا ایرانی صدر سے. اس میں ایرانی صدر کی جانب سے بتایا گیا کہ شہباز شریف کا رابطہ ہوا تھا, پیوٹن کا بھی رابطہ ہوا تھا, لیکن پاکستان کی جانب سے بالکل کچھ نہیں بتایا گیا کہ پاکستانی وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو کیا پیغام پہنچایا. دیکھیں, پاکستانی وزیر اعظم جو ہے نا وہ اس وقت امریکہ کے بڑے خاص لوگوں میں سے ایک ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت خاص وفاداروں میں سے ایک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے سٹیو وٹکوف نے 2 مرتبہ یہ کوشش کی ہے مختلف خبروں کے مطابق کہ مذاکرات کیے جائیں کسی طرح سے. اب یہ دا گارڈین نے اس کے اوپر ایک خبر بھی لکھی ہے اور دا گارڈین کا دعویٰ ہے کہ معروف برطانوی یہ اخبار ہے, آپ جانتے ہیں سارے, اس کی خبر کے مطابق ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کی طرف سے بھیجے گئے جنگ بندی کے 2 پیغامات کو مسترد کر دیا ہے. دیکھیں, امریکہ جنگ بندی چاہتا ہے, شہباز شریف کو بھی اس کے لیے استعمال کیا گیا. شہباز شریف نے ایران سے رابطہ کیا کہ جی جنگ بندی کر دیں, مہربانی کریں, آپ امریکہ کی طرف سے بھی ہے اور سعودی عرب کی طرف سے بھی ہے تو آپ جنگ بندی کریں. لیکن ایران نے انکار کر دیا اور اپنی شرائط رکھ دی ہیں. اب سٹیو وٹکوف کی طرف سے بھیجے گئے جنگ بندی کے 2 پیغامات کو ایران نے مسترد کیا کیونکہ ایرانی کی عادت کو لگتا ہے کہ وہ جنگ ہار نہیں رہے. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ صرف امریکہ کی طرف سے جنگ ختم کرنے کا اعلان کافی نہیں ہوگا. ایران کا موقف ہے کہ جنگ بندی تبھی ممکن ہوگی جب امریکہ یہ پکی ضمانت دے گا کہ وہ دوبارہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا. اب ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر نے بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ ایران جنگ بندی نہیں کرنا چاہتا اور دشمن کے ہر حملے کا فوراً جواب دیا جائے گا. پھر ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آیا ایران سے کہ اب ایران اپنی مرضی سے اٹیک کرے گا, ایران پہ اٹیک کیا جائے یا نہ کیا جائے. حجت تمام ہو چکی ہے, امریکہ اور اسرائیل نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے حملہ کر دیا ہے, لہٰذا ایران اب اپنی مرضی سے حملے کرے گا. اب آبنائے ہرمز کے اوپر بھی ان کا کنٹرول ہے مکمل طور پہ. شہباز شریف نے کوشش کی, وٹکوف نے کوشش کی, کچھ اور لوگوں نے کوشش کی, لیکن ایران جنگ بندی کر نہیں رہا کیونکہ 3 شرائط رکھ دی ہیں ایرانی حکومت نے. ایران کے صدر نے جو 3 شرائط رکھی ان میں جو پہلی بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے حقوق کو تسلیم کیا جائے, یعنی اسے تجارت کی اجازت دی جائے. ایران کے اوپر جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں غلط قسم کی, وہ پابندیاں ختم کی جائیں اور ایران کو بھی وہی مقام دیا جائے جو باقی ملکوں کو دیا جاتا ہے. نمبر 2 انہوں نے کہا جی معاوضہ ادا کیا جائے, جو ہمارا نقصان کیا جا رہا ہے اس کا معاوضہ ادا کریں, آگے چل کے بتاتا ہوں نقصان کیا ہوا. نمبر 3 وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عالمی گارنٹیاں دی جائیں کہ آئندہ ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں کیا جائے گا. اب یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو شہباز شریف صاحب کو سعودی عرب نے بلایا, 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران کو لڑائی سے روکا جائے, حملوں سے روکا جائے, اور دوسرا سعودی عرب یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ پاکستان کی فوج اب آبنائے ہرمز کو کھلوائے اور پاکستان کی فوج سعودی عرب کے جو ٹینکرز ہیں ان کو تحفظ فراہم کرے کہ وہ آبنائے ہرمز میں سے گزریں. اور یہ بھی مطالبہ ہو سکتا ہے کہ سعودی سرزمین کی حفاظت کے لیے پاکستانی فوج پہنچ جائے اور وہ ایران کے ساتھ ایک لڑائی میں اترے. اب کیا پاکستان ایران کے ساتھ ایک جنگ میں جانے والا ہے؟ یہ وہ بڑا سوال ہے جو ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے. اس کا جواب پاکستانی ذاتی طور پہ کسی جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان بالکل نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کسی جنگ کے اندر جائے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان ایران کے ساتھ کسی جنگ میں جانا نہیں چاہتا. پاکستان یہی چاہتا ہے کہ لڑائی یہی ختم ہو جائے اور پاکستان کی عزت بچ جائے. لیکن اگر یہ معاملہ لمبا ہوتا ہے تو پاکستان کو سعودی عرب کی بات ماننی پڑے گی. یہ بھی ایک مصیبت ہے. اور اگر سعودی عرب کی بات نہیں مانتا تو وہ فیسلٹی جو سعودی عرب نے پاکستان کو دی ہوئی ہے پاکستان کو اس سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. پہلے ہی پاکستان کی حکومت نے ایک بونگی مار دی ہے کہ سعودی عرب جب بہت مشکل میں ہے, بڑی تکلیف میں ہے اور اس نے پاکستان کو پکارا تو پاکستانیوں نے ساتھ ہی $10 ارب مانگ لیا کہ جناب $5 ارب تو آپ ہمارے قومی خزانے کے اندر رکھ دیں, وہاں پہ ڈپازٹ کر دیں اور $5 ارب کا آپ ہمیں تیل دے دیں. اب پاکستان نے جب اس قسم کی ڈیمانڈ کی تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب کوئی مشکل میں ہو تو آپ اس کی مشکل سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ دیکھیں سعودی عرب کے پاکستان کے تعلقات کسی اور نوعیت کے ہیں. ریاستیں اپنے مفادات دیکھتی ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن سعودیز اس بات کو بھولیں گے نہیں, وہ اس کو یاد رکھیں گے. یہ بات ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. ناظرین, اقوام متحدہ میں جو قرارداد پیش کی گئی اس میں یہ تو کہا گیا کہ ایران نے خلیجی ممالک کے مختلف ایریاز پہ اٹیک کیا, امریکن اڈوں پہ اور باقی جگہوں پہ, تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. لیکن وہاں ایسی کوئی قرارداد پیش نہیں کی گئی جس میں سپریم لیڈر کا قتل پہ بات ہو, یا جس میں امریکہ اور اسرائیل کے حملے کی مذمت ہو, یا جس میں 170 بچوں کی شہادت کی مذمت کی گئی ہو, یا جو ہزاروں زخمی ہو رہے ہیں ایران کے اندر اس کی مذمت کی گئی ہو. 1500 کے قریب جو ہے وہ شہادتیں ہو چکی ہیں, اس کے اوپر کوئی مذمت نہیں آئی. 1100 سے زائد بچے زخمی اور شہید ہوئے ہیں ایران کے اندر.
تو ان کے اوپر کوئی مذمت نہیں آئی. اور 10 دن میں صرف تہران کے میئر نے یہ بتایا کہ 10 دن میں 9000 مقامات کو نشانہ بنایا گیا. اتنی بمباری ایران کے اندر ہوئی ہے, اس پر کوئی قرارداد پیش نہیں کی گئی. تو جب یہ چیزیں نہیں کی جا رہی تو یہ دوگلا پن نظر آتا ہے. یعنی یک طرفہ تو آپ نہیں چل سکتے نا, آپ کو تو ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. آبنائے حرمت پہ ایران نے کنٹرول کیا ہوا ہے, وہاں پہ ابھی تک کی اطلاع کے مطابق 13 جہازوں کو آگ لگ چکی ہے. 13 ایسے جہاز جنہوں نے یہاں سے گزرنے کی کوشش کی وہ نشانہ بنائے جا چکے ہیں. ناظرین, مغربی ممالک اس مرتبہ امریکہ کا ویسے ساتھ نہیں دے رہے. دیکھیں, جو یہ سوچ ہے نا عرب ممالک میں کہ اگر ہم لڑائی کے اندر اترے تو امریکہ اور اسرائیل پیچھے ہٹ جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں ایران کے ساتھ ایک لمبی لڑائی کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر ہم ہتھیار ہی خریدتے رہیں گے. وہ مہنگے ہتھیار ہمیں بیچے جائیں گے. کبھی ہمیں ہتھیار بیچے گا امریکہ, کبھی بیچے گا کوئی اور ملک, کبھی کوئی مغربی ملک. تو یہ تو پیسہ بنائیں گے ہم سے اور ہم ایک ایسی لڑائی میں چلے جائیں گے جو ہمیں تباہ کرے گی. دیکھیں نا, ایران اور اسرائیل یہ 2 ملک ہیں اس ریجن میں جنہوں نے اپنے آپ کو ایسے تیار کیا ہے کہ کسی بھی جنگ کی صورت میں اپنے آپ کو بچا سکے. انہوں نے جو ترقی کی ہے وہ دفاعی نقطہ نظر سے کی ہے, ایران نے اور اسرائیل نے. وہ بنکرز انہوں نے بنائے, انہوں نے زیر زمین سرنگیں بنائی ہیں, انہوں نے اپنے ہتھیار بنائے, انہوں نے اپنے میزائل بنائے, انہوں نے اپنے آپ کو ٹرینڈ اور اپنے آپ کو ڈیولپ ایسے کیا ہے. یہ جو خلیجی ممالک ہیں نا, انہوں نے دفاعی نقطہ نظر سے اپنے آپ کو ڈیولپ ہی نہیں کیا. انہوں نے اندھا دھند تعمیرات کی ہیں, بڑی شاندار بلڈنگ بنائی ہیں, بڑی زبردست سڑکیں بنائی ہیں, بڑا شاندار قسم کا سسٹم ڈیولپ کیا ہے جدید ترین, لیکن دفاعی نقطہ نظر سے نہیں کیا. تو یہ بہت ولنریبل ہے. مثال کے طور پہ 2 لوگوں کی لڑائی ہو جائے, ایک کا گھر اینٹوں سے بنا ہوا ہے اور دوسرے کا شیشے سے بنا ہوا ہے, اور دونوں کے ہاتھوں میں مارنے کے لیے پتھر ہو, تو نقصان جو ہے وہ شیشے کا, قیمتی گھر جس کا ہوگا اس کا ہوگا. تو عرب ممالک نے اپنے آپ کو دفاعی نقطہ نظر سے ڈیولپ نہیں کیا, اسرائیل نے اور ایران نے کیا ہے. تو ان کا نقصان اتنا نہیں ہوگا جتنا عرب ممالک کا ہو جائے گا. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ایران پہ دباؤ ڈال کے جنگ بند کروائی جا سکے. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.